المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بؤد الحمام ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكدا بالسحور ويقع على أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لقبل حسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. ارشاد ہو رہا ہے قبل حسین حرارہ، بے شک امام حسین علیہ السلام کی قتل کی وجہ سے مومنوں کے دل میں ایک حرارت رچ اور بس گئی ہے. لا تبردوا ابدا، کبھی بھی محبت کی گرمی سرد ہونے والی نہیں. یہ روایت بہت ہی مشہور معروف ہے. سرکار دو عالم سے روایت ہے کہ امام حسین کی محبت. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شب و روز کائنات کے گوشے گوشے میں، کائنات کے ہر ملک میں، ہر بستی میں، ہر قریم میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے جو کام انجام دیا ایک دوپہر میں وہ قیامت تک پوری کائنات پر چھا گیا. سوال یہ ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری عمر کی لمبی ہے، ہم کام نہیں کر سکتے. کبھی کبھی ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام مختصر ہوتا ہے اور پوری کائنات پر چھا جاتا ہے. ہمارے ائمہ اسلام مثال دیکھ جناب زہرائے مرزا کی مثال دیکھ لیا، 18 سال کے تھے، وہ کام انجام دیا جو قیامت تک جاری اور ساری رہنے والی چیز ہے. تو کیا وجہ ہے؟ زیادہ وقت نہیں لیتا ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، ہم حضرات جاتے ہیں، ہم جیسے افراد واقع نہیں پہنچ سکتے، پہنچ پاتے. اور یہ کم نہیں ہے. آپ سوچیے گا نہیں کہ ہم آ کے بیٹھ گئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین کے نام پر، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ توفیقات خداوند عالم ہے، ہم شکر ہے بڑی توفیق سے. بس اتنا کام کرنا ہے ہم کو. جس امام سے محبت کر رہے ہیں، جس حسین کا نام لیا جا رہا ہے، ان سے رابطہ قائم کرنا ہے. مثال دیکھیے صنفیت یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم امام کو چاہتے ہیں، ان کی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. تو ہم نام لیتے رہتے ہیں کہ کربلا میں پور جیسا شخص جب تک امام سے دور تھا، امام کی معرفت نہیں تھی، تو بہت فاصلہ بنا ہوا تھا. لیکن جیسے امام سے آشنا ہوتا ہے، اپنے وجود کو امام کے کلام سے، امام کی سیرت سے کیا کرتا ہے؟ رنگ لیتا ہے.
اب پھر اپنی تمام منشا کو بھول جاتا ہے. کتنا وقت لگا ہے, یعنی اپنے ہاتھوں کو باندھا, اپنے پیروں کو باندھا, یعنی تمام خواہشات کو جکڑ دیا. توجہ کر رہے ہیں, انہوں بہت سے ایسے افراد تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے, لیکن جب رنگ میں نہیں رنگے, جب سیرت کو نہیں اپنایا تو عین میدان قتال سے نکل جاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین سے رنگ میں رنگا, یعنی سیرت کو اپنایا, ان کے قول کو اپنایا, ان کے رفتار کو اپنایا, تو ایسا ہوا کہ آج علیہ السلام کو کہے صلوات علیہ شرط نہیں ہے کہ ہم بہت دیر تک, اور جو کر رہے ہیں مختصر, بہت ہی مختصر. بھئی آپ سوچتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں, امام حسین کے نام پر تو آج ہم اور آپ امام حسین کے نام پر کہتے ہیں کسی محترمہ کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہونے کے بعد اس کو دفنایا جا رہا تھا تو قبر کے اندر بار بار قبر مٹی جو ہے اور باہر کرتی تھی, بار بار پریشان ہو کیا وجہ ہے. معلوم کہ اس کی والدہ سے کہا کہ کام اس کا اچھا نہیں تھا, فحاشات تھی, غلط کاموں میں مبتلا تھی. پھر کوئی بتائیے کیا کیا جائے, تو کہا کہ ایک کام کیجیے, آپ تھوڑی سی خاک شفا اس کی قبر میں رکھ دیجیے, اس کے احترام میں زمین اس کو اپنے آغوش میں دے دیں. آپ سوچیے, زیادہ تھوڑی سی خاک شفا, اپنے آپ کو صرف کیا کرنا ہے ہمیں. یہ امام حسین کا نام لے رہے ہیں نا, معمولی بات نہیں ہے. امام کا نام جو لے رہے ہیں بس امام حسین کی سیرت کو اپنانا ہے, امام حسین کی سیرت کو, کردار کو. اگر صحیح معرفت پیدا ہو جائے, امام حسین کی معرفت پیدا ہو جائے, زیادہ وقت نہیں لگتا ہے, لیکن بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. بس کہتے ہیں شخص ہے, کسی میں مطالعہ کر رہا تھا, اور مشہور کتاب ہے امام زمان علیہ السلام سے رابطے کے بارے میں, کیونکہ ہم بھی اپنے زمانے کے حسین سے رابط کیے. ہم بھی کہتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے ہیں کہ امام زمانہ کی زمانے طور میں ان کا ساتھ بھی کتنا ساتھ دے سکتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک عطار تھا, عطر فروش, وہ صبح شام امام زمانہ کو یاد کرتا, بہت یاد کرتا تھا. ہر دعا میں اصل عجل اللہ ظہور نہیں, مولا آ جائیے آ جائیے آ جائیے. دیکھا کہ ایک شخص 2-3 رات ہوتا نہیں, کبھی ہمارے آپ کے شہر میں یا محلے میں کوئی آدمی آتا ہے, عجیب سا ہوتا ہے چہرہ اس کا, کہتے ہیں باہر کا لگتا ہے, یہاں کا نہیں ہے, یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ, دیکھا کہ آدمی یہاں کا نہیں, بھائی خیریت کو آدمی دریافت کیا تو کسی نے بتایا کہ یہ شخص یہاں کے نہیں, باہر کے ہیں. کیا بتائیے کیا کہا, کیا کہ فلاں شخص ہے کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے ذمے کیا گیا کافر سے کافر لینا اس کے لیے, اور فلاں جگہ کافر سے کہا کہ فلاں جگہ سے لے لوں. تو آپ لوگ کہاں کی دکھتے نہیں, کہاں کے ہیں, ذرا بتائیے کہ کہاں پہ آپ لوگ میرا کچہرا ہوتا ہے, یہاں کے نہیں ہے, کہاں ہم یہاں کے نہیں ہیں. ہم امام زمانہ کا ملازم ہیں, ہم امام کے خادم ہیں, ہم امام کے خادم نوکر ہیں. امام کے نوکر آپ ہیں, تو پھر کسی کا کہنا تھا مائی جا رہے ہیں, امام کے جانے والا شخص ہے, اس نے انتقال ہو گیا, اس نے کفن کا اہتمام کر رہا ہے. پھر التماس کیا کہ بھئی ہم تو پہنچا دیے امام تک, جب امام کے ملازم امام کے خادم ہیں آپ, تو مجھے بھی امام تک پہنچا دیجیے. کہا کچھ شرط و شروط ہے ہمارے یہاں, ایسے حالات تو قبول نہیں ہوتے. کیا شرط و شروط تھا, آپ کچھ لائق نہیں ہے, کچھ شرائط ہے, وہ التماس, التجا, درخواست, گزارش, جو کہیے ہم صبح شام امام کے لیے
سوچتے ہم پورے محلے میں آپ سوچ لیجیے ہم امام کے کام انجام دے رہے تب کچھ بھی کرتے ٹھیک ہے. جب دیکھا بہت زیادہ بچوں کی طرح ہی گریا کر رہا ہے اور اس کا دم نکل جائے گا اتنا جذبہ کر رہا ہے, گریا کر رہا ہے اور بکا کر رہا ہے کہ ہم امام اگر نہیں ملے گا تو ہم طرف طرف کے مر جائیں گے. جب یہ حالت دیکھی تو قبول کریے گا ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو لے چل رہا ہوں. شرط یہ ہے کہ امام کے خیمے تک پہنچیے گا, امام سے ہم اجازت طلب کریں گا, امام نے کہہ دیا آئیے تو آئیے گا, ورنہ فرق دور ہو واپس چلے جائیے گا. ٹھیک ہے بسم اللہ امام آپ قبول کریں گے ٹھیک ہے. کہتے اب یہاں سے لے کے چلے اثنائے رات درمیان رات میں ایک نہر واقع ہوئی, نہر آ جاتی ہے. جب نہر اس میں آ گئی اور بہت ہی امیر گہری نہر, اب یہ لوگ انتظار بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کشتی آ جائے تو بیٹھے اس کے اوپر. امام کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کہا جائے پوری کائنات کی چیز مسخر ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور کائنات کی شے کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے, تو لہذا کائنات کی ہر شے امام کی اور امام کے خادموں کی نوکر ہے. امام کے خادموں کی ہوا, یہ چرند, یہ پرند, یہ دریا, یہ سب ہمارے اور آپ کے کیا خادم ہے. ہم چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو جب دریا راستے میں آ گیا تو یہ جو امام کے خادم آئے تھے, امام کو عظیم آئے تھے, انہوں نے امام زمانہ کا نام لیا کہ اپنے امام زمانہ کا واسطہ ہے, اور یہ بسم اللہ کا اس کے قدم رکھا پانی کے اوپر, چلے جائے اس کی زمین کے اوپر مثلے یہ زمین پانی پتھر بن جاتا ہے کہ آگے واپس چلے جا رہے تھے. پھر پیچھے مجھ کو دیکھا کہ وہ دوسرا امام کے گریا کرے تو وہ بھی کھڑے ہوئے, کہا بھی آ جائیے, کہا میں کیا کیسے آ جاؤں میں, تو جو میں نے کہا وہ آپ دے دیجیے. جب میں نے امام کو واسطہ دیا ہے, امام زمانہ کا واسطہ دیا, بسم اللہ کہا, میں نے ابھی کہا جائیے آپ, تو امام کا واسطہ دیا, قسم دیا, یہ امام کا واسطہ ہے, امام کا قسم تمہیں دیتا ہوں, بسم اللہ کہا, آگے بڑھ جانا آسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس راستے پر جناب موسیٰ گئے تھے دریائے نیل میں, اسی راستے پر کون, فرعون اور اس کے لشکر والے بھی آئے تھے. لشکر راستہ ایک تھا, لیکن جیسے ہی رہبر بدلا فرعون ڈوبنے لگا. لیکن کیوں فرق ہے, موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ آ رہے تھے, راستہ ایک ہے, مقصد ایک نہیں تھا. کیا کہنے سبحان اللہ, راستہ ایک تھا لیکن مقصد الگ ہے, نیت الگ الگ ہے. تو یہاں پر بھی جو امام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, امام کے ملازم ہیں, اور یہ بھی خادم کہہ رہے ہیں, امام کے چاہنے والے ہیں. امام کی دیکھیے تو زبان سے ہم لوگ خوب کہتے ہیں اور آ جائیے, یہ صبح شام کی کیا کر رہے مشہور ہے امام کے چاہنے والے. اب یہ پانی میں چلنے لگے, لیکن دیکھا کہ آگے بڑھے تھے بھی بارش شروع ہو گئی, زرخبر کی آواز اور بارش شروع ہو گئی. اور یہ صاحب تھے صابن فروش تھے, صابن بناتے تھے, لہذا یہ صابن بنا کے رکھی, چھت پہ بنا کے رکھے ہوئے تھے. جب بارش شروع ہوئی ذہن میں آ گیا کہ ایسا نہ ہو بارش ہو جائے اور ہمارا صابن گل جائے. دیکھ رہے آپ کیا ہے نیت ان کی, یہ امام سے ملنے جا رہے ہیں, لیکن نیت کیا, دل کہاں ہے, دل اپنے ان اشیاء میں مبتلا ہے, دنیا سے الگ نہیں کر سکے. امام کے ساتھ جا رہے ہیں, امام کے پاس جا رہے ہیں, لیکن دل امام کے پاس نہیں ہے, نیت بدلی ہوئی ہے. توجہ کریں آپ, اگر ہمارا جسم یہاں ہے تو ہمارے روح ایک ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد. جیسی ذہن میں بات آئی بارش ہو رہی ہے اور یہ ہمارا صابن جل جائے گا, میں واپس ہو جاؤں گا, ویسے ہی پانی میں راستہ دیا اور یہ اندر جانے لگے, اندر جانے لگے پانی کے اندر. یہ تیرنا تھا, جب چاہیا پھر دیکھا کیا ہو بھائی, کہا میں نے کہا تھا نا امام سے کہا رہے ہو نا,
اپنے ذہن کو پاک کر لیں، اپنے ذہن کو پاک کرنا پڑے گا. کہ آپ کیا کریں کہ دوبارہ توبہ کرو اور اپنے ذہن کو اور اپنی نیت کو امام کے لیے کرو، وہی نیت کرو جو پہلے نیت کی تھی. یعنی جسم بھی ساتھ ہو اور روح بھی ساتھ ہونا چاہیے. جسم نہیں کہ ہم حسین کر رہے ہیں. اگر آپ شب داری کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ روح بھی ساتھ ہو، نیت بھی ساتھ ہو، اور آپ کے ماتم جو کر رہے ہیں امام صاحب صلوات پڑھیں محمد جو کر رہے ہیں. اب صاحب آگے بڑھ رہی ہے کہ بھائی آگے نکل گئے، ساتھ ساتھ آ گئے. اب امام کا خیمہ سالہ گر رہا ہے تو چادر کا فاصلہ ہے، کہا جائے بس ایک پردہ لگا ہوا. اور جو امام کے خادم تھے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا میں امام کے پاس جاؤں گا اور آپ کے لیے اس نے درخواست کروں گا، امام پرمیشن کہا جائے امام سے. اگر امام کہیں گے بسم اللہ، کہ میں نے امام کی آواز سنی، یہ امام سے التماس کر رہے تھے، مولا یہ آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کے لیے گریہ کر رہا تھا، آپ کے لیے رو رہا تھا اور درخواست کیے، یہ آپ تک آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ زیارت کرنا چاہتا ہے. مولا ایک موقع دے دیجیے، مولا ایک موقع دے دیجیے. بس امام نے ایک جملہ کہا، ردوہ انہو رجل صابونی، اس کو واپس کرو، یہ صابن والا مرد ہے، اس کی نیت یہاں نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کا دل وہاں لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا صابن گل جائے. ایک صلوات پڑھے جو کر رہے ہیں. اگر امام کو امام مانتا ہے، جو امام ہر شے کے اوپر حاکم ہوتا ہے، اگر یہ امام تک پہنچ چکا ہے تو امام یہ بھی کام کر سکتے تھے کہ اس کا صابن بچ جائے، وہ بھی بچ جائے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ ہمارا صابن بچے، ملاقات ہو یا نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد لگا وقت میں تو اپنے ہمیں اگر امام حسین کے نام پر کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں گرانا پڑے گا. کر رہے ہیں اپنے آپ کے وجود کو. کسی نے مطلب آخری بات کر کی کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کیا کہا جاتے ہیں. آخری بات کسی نے آیت اللہ بھیجا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پہلے ہم تبرع کریں کہ پہلے سلوات بھیجیں، مقدم کیا؟ پہلا کام ہم درود پڑھیں یا پہلے ہم تبرع؟ اچھا ہم لوگ تبرع کرتے وہی تبرع، ایک تو ہمارے تبرع کی وہی. انہوں نے کہا پہلا کام ہے تبرع. تبرع یعنی کیا؟ تبرع یعنی تخلیہ، یعنی اپنے وجود کو تمام برائیوں سے دور کرنا پڑے گا. یعنی اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کرو، پھر ذکر حسین کرو. یعنی ہمارے دل کے اندر گرد و غبار نہ ہو، پھر نام حسین جب لیا جائے گا تب برکت پیدا ہوگی. صلوات پڑھیں محمد. اور جو کر رہے ہیں یہ گفتگو عزیزو امام حسین کے نام پر شب بیداری کرنا، امام حسین کے نام پر گریہ کرنا، امام حسین کے نام پر ماتم کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا عامل ہے. جو شخص امام حسین کے نام پر مجلس کرتا ہے 2000 ہونے کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص امام حسین پہ گریہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص امام حسین کے نام پر رونا نہیں آ رہا تب کہ نہیں، اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہتے ہیں میں نے روایت دیکھی ہے مچھر کے پر کے برابر دیا ہے. امام حسین کی مصیبت جو اگر آنسو آ گیا
تو کہا گیا ہے یہ قطرہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا ہے کیا ایک قطرہ آنسو، کیا ایک قطرہ آنسو جو امام حسین کے نام پر آ رہا ہے کیا یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ جس طرح خداوند عالم قادر مطلق ہے، جس طرح اگر انسان توبہ کرتا ہے اس کے خداوند تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ مقدم مؤخر آنے والے گناہ خدا ایک قطرے گناہ پر توبہ کرتا ہے تو معاف کرتا ہے. خدا اگر امام حسین کے نام پر کوئی گریہ کرتا ہے تو خداوند اتنی طاقت دیتا ہے اس قطرے کے اندر کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. بس عزیزو امام حسین کی گریہ تمام انسان کے تمام مخلوق امام حسین کے نام پر گریہ گناہ ہے. کوئی ایسا وقت نہیں ملے گا کہ کوئی امام حسین کے نام پر گریہ نہ کرے، آہو بھگا نہ کرے. ہر وقت امام حسین کے نام پر ماتم کیا جا رہا ہے، گریہ کیا جا رہا ہے. یہاں تک دیکھا میں روایت میں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے امام حسین کو رونے کا جو ثواب کیا ہے تو اب خواہش کریں گے، تمنا کریں گے آخری سانس تک امام حسین کی گریہ کیا جائے. آخری سانس. بس ارباب ازا ہمارے اور آپ کے چھوٹے امام بعد روایت 40 سال تک صبح و شام اپنے بابا کے لیے گریہ کرتے رہے، بابا کے لیے روتے رہے، صبح و شام گریہ کرتے رہے. پانی آیا امام کو یاد کیا، وضو کے وقت امام کو یاد کیا، آبودان آیا امام کو یاد کیا، کسی قصاب کو دیکھا دعا کر رہا ہے امام کو یاد کیا. بس ارباب عذاب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مجلس ہو جائے. کہ کون سی تمنا تھی؟ ارے جناب زینب نے وہ کام انجام دیا کہ آج پوری کائنات میں حسین حسین کے نام لیا جا رہا ہے. بس ارباب عذاب جب 10 محرم کے دام اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے، بس ایک مرتبہ امام حسین میرے سینے پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے کو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ بہن زینب نے سوال کیا کہ بھئییا کیا دیکھتے ہو؟ نظر نبی نشمارا دربا ہے. میں جانتی ہوں نا جب آپ سوال ہوتے تھے نا عباس سہارا دیتے تھے، اکبر آگے بولتے تھے اور محمد سہارا دیتے تھے. اے بھائی اے میرے ماں جائے یہ زینب بھی عباس بنی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حسین غریب سوار ہو گئے، اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جناب زینب نے پھر کہا مالن مالا یہ اپنے زہرا کے لاکھے آخری خواہش ہے ٹھہر جاؤ. بس ارباب عذاب جناب زینب نے گلو اقدس کا بوسہ لیا. اس کے بعد حسین مقتل پہنچتے ہیں. ایک مرتبہ حملہ کرتے ایک مرتبہ عمر صاحب دیتا ہے 4000 کی اندازوں نے ارے زہرا کے لالنے کا محاصرہ کیا، تیر چلا. بس ایک مرتبہ عمر صاحب نے دیا. ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے 3 تیر چلائے کربلا میں. ایک تیر وہ تیر دیر میں ڈوبا ہوا تیر تھا جو میں نے علی اصغر کے گلویوں پر لگایا تھا. دوسرا تیر جناب عباس کی آنکھ پہ لگایا تھا. ارے تیسرا تیر امام حسین جب پریشانی میں خون صاف کر رہے تھے، اب آگے دامن اٹھایا خون صاف کر رہے تھے. میں نے دیکھا قلب ہے زہرا، ارے امام حسین کا دل کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے. میں نے امام حسین کے دل کا نشانہ لیا، اس زہر کے ڈوبا ہوا تیر. بس ارباب عذاب زہرا کا لال ارے گھوڑے میں سمجھا نہ گیا. اب تیروں پر معلق امام زمانہ فرماتے